آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو اپنے پاس آنے پہ اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور اس مذہب کو سجانے پہ برادر مکرم قاری محمد شاہد حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی مشکور ہے، جو ہماری اور شیخ کی ملاقات کے سبب بنے۔ ہم اللہ سے دعا ہوئے کہ اللہ ہمیں حضرت شیخ کی جہود کو شرف قبولیت سے نوازے، کیونکہ لمبا سفر ہے، شیخ صاحب سے واپس جانا صبح حدیث پڑھانی ہوتی ہے، تو یہ تو ان کا بڑا من تھا کہ ہم طالب لوگوں کی بات کو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، اور حقیقت بات بھی ہے کہ ہمیں یہ اپنی جان کی طرح عزیز ہے، اور ہمارے دلوں میں حضرت شیخ کا بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ اللہ اس محبت کو عرش کے سایہ کا باعث بنائے، آمین آمین۔ اب بلا تاخیر ہم دعوت کتاب دیتے ہیں ہمارے اس مذہب اس محفل کے مہمان مقرر فضیلت الاستاذ حضرت الشیخ حضرت مولانا عبد الباسط فہیم حفظہ اللہ تعالی، سابق مدرس مسجد نبوی الشریف، شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ اسلام آباد، کہ وہ ہمیں اپنے عظیم اور قیمتی پندرہ سے مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے بہت ہی عظیم قسم کے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ان کے ساتھ سلام دعا رہنے کی وجہ سے زندگی مسجد اور مدرسے میں گزر رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کا تعلق ایسے لوگوں سے قائم ہو جائے جو نماز پڑھنے والے ہوں، جو توحید پہ ہوں، جو مساجد کا انتظام چلانے والے ہوں، جو مساجد میں خطبہ دینے والے ہوں، دروس دینے والے ہوں، جو مدارس میں تدریس کے فرائض سر انجام دینے والے ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے تعلقات ایسے ہی لوگوں سے ہیں۔ ادھر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر علماء کرام کے والد اور سرپرست اور خود بھی خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے وہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو علماء کا خیال کرتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں، علماء کو پروگراموں میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ ان تمام احباب کی آپس کی یہ محبتیں قبول فرمائے، اور جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا تھا، شیخ حسین سردار حفظہ اللہ نے، کہ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کی وجہ سے ہمیں روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے۔ آج کے درس کا سبب بھی یہی چیز ہے۔ یہ وہ عظیم علماء کرام ہیں جن کے ساتھ میری زندگی مدینہ منورہ میں گزری ہے، تو ان کے ساتھ مل کے پرانی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں، مسجد نبوی کی، مدینہ یونیورسٹی کی، اور دیگر مدینہ کے مقامات کی۔ شیخ شاہد صاحب، شیخ عبدالرؤف عاصم صاحب، یہ وہ سب علماء کرام ہیں جن سے بار بار وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی ہی ملاقاتیں اللہ کی جنت میں بھی ہوں، ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ، اور ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملے، صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے کا موقع ملے، ان عظیم شخصیات کو دیکھنے کا موقع ملے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور انہیں دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔
اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلات بھیجو اور سلام پڑھو۔ میرے بھائیوں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اور آپ وہ کام کرتے ہیں، ہمیں وہ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کام خود اللہ کرتا ہے، جو کام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا، آپ پہ صلات بھیجنا۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلات و سلام پڑھنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان دو چیزوں کا حکم اور آرڈر دیا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں صبح و شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے رہنا چاہیے، سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس صلات کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے نبی پہ کیا کر، اللہم صلی علی محمد عام لوگ بتائیں گے، مدارس کے لوگ نہیں بتائیں گے۔ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اللہم صلی علی محمد کا مطلب کیا ہے؟ جی اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمتیں نازل فرما۔ جی ہاں، عام طور پہ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ ایک اور آیت پہ غور کریں تو وہاں سے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا کہ یہاں پہ کیا معنی کرنا چاہیے۔ آیت کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو مصائب میں، مشکلات میں مبتلا کرتا رہوں گا، ان کا امتحان لیتا رہوں گا، ٹیسٹ لیتا رہوں گا، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی گھر کی فیملی کے ممبرز میں سے کسی نہ کسی کو فوت کر کے، کبھی قحط سالی کے ذریعے۔ فرمایا خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں گے، جو مصیبت آنے پہ، مصیبت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو اس انداز سے صبر کریں ان پہ رب کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور صلوات بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا رحمت اور صلوات، اس کا مطلب ہے رحمت اور چیز ہے، صلوات اور چیز ہے۔ تو پھر صلوات کا کیا معنی کرنا چاہیے؟ پھر یہ سوال اٹھے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صلوات کا ایک معنی رحمت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایک معنی اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس سے بھی عمدہ ہے، اور وہ یہ کہ اے اللہ ہمارے نبی پہ صلات بھیج، یعنی کہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما، ان کے مقام میں اضافہ فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، اور ان کا ذکر خیر اپنے مقدس فرشتوں میں فرما۔ یہ معنی مراد لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پہ صلات بھیجتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ آپ کی شان میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے مقام میں اضافہ کرتا ہے، اللہ آپ کا ذکر خیر مقدس فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام کر دے، مزید کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ویسے تو وقتاً فوقتاً درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں خصوصی طور پہ آپ پہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک، جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کون سنائے گا؟ وہی مدارس کے علاوہ لوگ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں مزید تھوڑی سی وسعت لے آئیں حاجی صاحب، شروع میں کہہ لیں بسم اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور یہ پوری دعا پڑھتے ہیں عربی لوگ، سعودی لوگ۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔
جو مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اہل پاکستان کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے مدینہ یونیورسٹی کے استاد بتایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا، حج کرنے کے لیے آیا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، خطبہ جمعہ سن رہا ہے۔ جب مسجد نبوی کے خطیب نے خطبے کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا تو اس سے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ خطبہ جمعہ کے دوران اس نے شور ڈال دیا۔ شور کیا ڈالا ہوگا جانتے ہیں؟ کہنا لوگ تو مجھے کہتے تھے وہ منکر ہیں، وہ درود نہیں پڑھتے، یہ کیا، یہ تو امام درود پڑھ رہا ہے۔ اس کو اتنا بھرا گیا تھا، اتنا اس کے اندر زہر ڈالا گیا تھا کہ سعودی عرب کے لوگ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، درود کے منکر ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا، یہ تو خطیب خطبہ جمعہ کے دوران درود پڑھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی لوگ عام طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو پوری دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ میں اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اور داخل ہوتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، شاید آپ نے یہ بھی دیکھا ہو عمرہ پہ جو احباب جاتے ہیں کہ سعودی لوگ جب بھی مسجد میں آتے ہیں 2 رکعتیں ادا کیے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھتے، تحیت المسجد کا اہتمام کرتے ہیں، عصر کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی۔ اور ہمارے یہاں تحیت المسجد کا اہتمام بہت کم ہے، یعنی کہ یہ معمول بہت کم لوگوں کا ہے کہ جب بھی مسجد میں آنا ہے 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہے، جبکہ عربوں میں عام طور پہ یہ معمول پایا جاتا ہے، کوئی ہوگا جو اس معمول کی پابندی نہ کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، جس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے اذان سننے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، کہ جب تم اذان دینے والے کی اذان سنو تو مؤذن کے کلمات کا ویسے ہی جواب دو جیسے کلمات وہ کہتا ہے۔ وہ کہے اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں یہ کلمات توحید، وہ رسالت کی گواہی دے، آپ بھی رسالت کی گواہی دیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا چاہیے مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی، اور اذان کے بعد بھی آپ پہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جس موقع پہ آپ پہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام سنا جائے، آپ کا نام لیا جائے، آپ پہ درود پڑھا جائے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ آدمی انتہائی کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا۔ کیوں جی، آپ کنجوس ہیں یا کنجوس نہیں ہیں؟ تو میں نام لے رہا ہوں، آپ درود پڑھ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام سنا جائے آپ پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اور ترمذی کی دوسری حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، معذرت کے ساتھ یہ اچانک کچھ ہو گیا کہ جی نہیں، میں کا مسئلہ نہیں، وہ پانی کا ہی مسئلہ۔
ٹھنڈا نہ ہو، بس ٹھنڈا نہ ہو۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سننا اور درود نہ پڑھنا، آپ کا نام لکھنا اور درود لکھنے کی بجائے کیا لکھ دینا؟ صاد۔ کنجوس ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ سب کچھ لکھنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کو میسج کیے جاتے ہیں، لڑکیوں کو میسج کیے جاتے ہیں، والدین کو میسج کیے جاتے ہیں، سب کچھ لکھا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے تو سعاد۔ سعاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ خود ہی درود پڑھے؟ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میں نے اشارہ کر دیا، باقی اللہ خود مکمل کر لے۔ تو یہ کوئی انداز نہیں ہے، یہ کوئی اسلوب نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور مقام، اور وہ ہے نماز میں، اتحیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اتحیات میں آخری تشہد میں درود پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہمارے نزدیک واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو ہم اہل حدیثوں کو گستاخ سمجھتے ہیں، بے ادب سمجھتے ہیں، ان کے ہاں اتحیات میں درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، افضل ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ نماز میں فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور یہ بات ہم دلیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے، ضرورت پڑی تو میں لے لوں گا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا نماز میں دعا کر رہا ہے۔ اور نماز میں دعا کب کی جاتی ہے؟ یا سجدے میں، یا سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں۔ اور اس حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ وہ دعا کر رہا تھا اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عجل ھذا، اس آدمی نے دعا کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، ابھی دعا کا وقت نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو آپ نے اسے بلایا، تو آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اتحیات میں اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے جی جواب دیں بھائی، ایسے تو نہیں نا۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیں ہیں۔ فرمایا پھر میرے اوپر درود پڑھے، لیصلی آرڈر کے الفاظ ہیں، امر کے الفاظ ہیں، وجوب پہ دلالت کرتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے وہ دعا کرے۔ اور میرے بھائیو، نماز میں اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ عربی میں ہو، چاہے وہ قرآنی دعا ہو جیسے ربنا ظلمنا انفسنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ہب لی من الصالحین، یا وہ دعا آپ نے حدیث سے لی ہو یا خود آپ نے عربی میں بنائی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حدیث میں نے کیوں پیش کی آپ کے سامنے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ اتحیات میں درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور میرے بھائیو، یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ صرف آخری اتحیات میں نہیں بلکہ پہلے اتحیات میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے حنفی بھائیوں کے نزدیک پہلے اتحیات میں درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتحیات للہ والصلوات کی دعا پڑھ کے جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس معاملے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو ضعیف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اتحیات میں اتنی جلدی کرتے تھے گویا کہ آپ گرم پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے اتحیات میں بھی درود شریف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
دلیل کیا ہے؟ دلیل میرے بھائیو وہ حدیث ہے جسے امام نسائی اپنی سنن میں، امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، ہماری ماں ام المؤمنین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ابھی سوئے نہیں ہوتے تھے کہ ہم آپ کے لیے مسواک تیار کر کے رکھ دیا کرتی تھیں، آپ کے لیے وضو کا پانی ہم تیار کر کے رکھ دیتی تھیں۔ رات کو جب اللہ چاہتا آپ اٹھتے تو آپ ایک ساتھ 9 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، 9 رکعتیں ان کے بغیر کسی سلام کے، آخر میں سلام 9ویں رکعت میں۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ البتہ 8ویں رکعت میں آپ التحیات بیٹھتے تھے۔ تو 8ویں رکعت میں التحیات بیٹھتے تھے، پہلا ہوا کہ دوسرا؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ کون سا التحیات ہوا؟ پہلا۔ اس پہلے التحیات میں سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، یعنی کہ التحیات للہ والصلوات، اور اس کے بعد درود پڑھتے، اور پھر آپ جو دعائیں چاہتے وہ کرتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ پہلے التحیات میں بھی درود شریف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا میرے بھائیو اہتمام کرنا یہ خود ہمارے لیے مفید ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھے گا، صلات بھیجے گا، اللہ تعالیٰ 10 بار اس پہ صلات بھیجیں گے۔ کس قدر فضائل ہیں درود شریف پڑھنے کے۔ میرے بھائیو درود شریف کے تعلق سے ایک اور مسئلہ چھوٹا سا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور پہلے میں آپ سے مدد لوں گا۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ حل کر دیں گے، اور اگر آپ حل نہ کر سکے تو پھر میں کوشش کروں گا۔ اب یہ امتحان ہے آپ کی ذہانت کا، اور پتہ چلے گا کہ آپ دروس میں کتنے دھیان سے بیٹھتے ہیں، کتنی توجہ سے علماء کی مجالس میں بیٹھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے نبی پہ صلات بھیج اور آل محمد پہ صلات بھیج، جیسا کہ تو نے صلات بھیجی ابراہیم پہ اور آل ابراہیم پہ، بے شک تو ہر وقت تعریفوں کے لائق ہے اور بڑی شان والا، بڑی بزرگی والا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آل محمد سے مراد کون ہے؟ جی بتائیے ذرا، آل محمد سے مراد کون ہے؟ جی بیٹا، نبی علیہ السلام کی بیویاں اور اولاد۔ اب کام مکمل ہو گیا، کیونکہ درود شریف کی دوسری حدیث جس کو ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں وہ بھی بخاری میں آئی ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، کہ اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلات بھیج، آپ کی بیویوں پہ صلات بھیج، اور آپ کی اولاد پہ صلات بھیج۔ تو یہاں پہ آل محمد سے مراد پھر سب سے پہلے آپ کی بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آل بیت کے لفظ میں آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد بھی داخل ہے۔ تو یہ ہے آل محمد سے مراد۔ دوسرا سوال میرے بھائیو یہ ہے، آسان لفظوں میں بیان کرنے کے لیے، آپ جب کسی کی خوبصورتی بیان کرنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ آپ اسے تشبیہ دیتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے۔ کسی کی بہادری بیان کرنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو شیر ہے، کسی کی خوبصورتی بیان کرنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو چاند ہے۔ تو بہادر انسان کو شیر کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ کبھی کسی شیر کو کہا ہے کہ جو بہادر ہو یہ تو انسان ہے؟ نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں؟ انسان کو کہتے ہیں اگر بہادر ہو تو یہ شیر ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بہادری میں جو اصل ہے وہ شیر ہے۔ کوئی انسان بہادر ہوتا ہے تو اس کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں۔ تو شیر کو تشبیہ دیتے ہیں، انسان کو تشبیہ دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ۔ تو انسان زیادہ بہادر ہوتا ہے یا شیر؟ شیر۔
اچھا خوبصورت زیادہ چاند ہوتا ہے کہ انسان؟ چاند. اور کوئی انسان خوبصورت ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تو چاند ہے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلوات بھیج اور آپ کی آل پہ صلوات بھیج جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ تو نے صلوات بھیجی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات کے معاملے میں گویا کہ پیچھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام سے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پہ ایسے صلوات بھیج جیسے تو نے صلوات بھیجی ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم اور آل ابراہیم صلوات کے معاملے میں اللہ کے نبی سے آگے ہو گئے. تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا ایسا کیوں ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل سے آگے اور افضل ہیں؟ تو پھر حدیث سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے، حدیث سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پہ صلوات ایسے بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ صلوات بھیجی ہے. جی بتائیے گا پھر کون افضل ہوا، کون آگے ہوا؟ اب ذرا میں مزید معاملہ آسان کرتا ہوں. ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں گویا کہ ایک سائڈ پہ موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل، اور ادھر موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان پہ درود اور صلوات ایسے بھیج جیسے تو نے ان کے اوپر بھیجی ہے. اس کا مطلب ہے صلوات کے معاملے میں وہ آگے ہو گئے ان سے. جی اب جو طالب علم ہیں ہمارے مدارس کے وہ حصہ لے سکتے ہیں اس میں، طالب علم بس، علماء اکرام نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت زبردست جواب دیا ہے، صحیح جواب دیا ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں ہو رہا، بلکہ نبی علیہ السلام اور آپ کی آل اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا مقابلہ ہو رہا ہے. صرف نبی علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں ہو رہا، نبی علیہ السلام اور آپ کی آل ایک سائڈ پہ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ایک سائڈ پہ. اب ادھر کون ہے؟ دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں، اور ادھر کون ہیں؟ آپ کی اولاد سیدہ فاطمہ ہیں، ادھر سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، اور ادھر کون ہیں؟ آپ کی بیویاں سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، خدیجہ وغیرہ، اور آپ کے مسلمان چچا عباس، عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، وہ ادھر ہیں. اب ذرا ادھر نگاہ ڈالیں، ادھر کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ محمد رسول اللہ بھی ادھر موجود ہیں. محمد رسول اللہ ادھر بھی موجود ہیں، ادھر بھی موجود ہیں. تو وہ پلڑا اس لیے بھاری ہو گیا کہ ادھر اللہ کے نبی بھی ہیں اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ عیسیٰ بھی ہیں، اور ادھر اکیلے محمد رسول اللہ ہیں. اگر ادھر محمد رسول اللہ نہ ہوتے، ادھر اکیلے محمد رسول اللہ سب پہ بھاری تھے، لیکن اب محمد رسول اللہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی بھی آل ابراہیم کا حصہ ہیں، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس لحاظ سے اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کیوں ہمیں سکھایا ہے کہ یوں کہا جائے اے اللہ محمد اور آل محمد پہ ایسے صلوات بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پہ صلوات بھیجی ہے، ان پہ ایسے برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ان کے اوپر برکتیں نازل کی ہیں. میرے بھائیوں، آج کے درس کی آخری بات وہ یہ کہ مجلس کوئی بھی ہو، تقریب کوئی بھی ہو، 100 آدمیوں کی ہو یا 1000 کی ہو یا لاکھوں کی ہو، 5 آدمی ہو یا 4 ہوں، جمع ہونے کا مقصد کھیل ہو، کرکٹ کا میچ ہو یا فٹ بال کا میچ ہو یا شادی کی تقریب ہو یا منگنی کی تقریب ہو، ہر تقریب میں اللہ کا کچھ نہ کچھ ذکر ہونا چاہیے
اور ہر تقریب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا چاہیے، ورنہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی مجلس قائم ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ پڑھا جائے، یہ مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، تقریب میں حاضر ہونے والے افراد کے لیے روز قیامت پچھتاوے کا، حسرت کا باعث بن جائے گی۔ پھر اللہ چاہے گا تو ان لوگوں کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو ایسی مجلس میں کبھی بھی نہ جائیں جس مجلس میں اللہ کے ذکر کو لوگ جرم سمجھتے ہوں، جس مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کو لوگ جرم سمجھتے ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درود کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جائے، لیکن کوئی تو آدمی ہو جو اپنی گفتگو میں اللہ کے نبی کا نام لے اور کہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو ہو تو اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے، چاہے اللہ اکبر کہہ دے، چاہے سبحان اللہ کہہ دے، چاہے الحمدللہ کہہ دے، چاہے اللہ اکبر کہہ دے، چاہے ویسے ہی کہہ دے کہ ہم اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ جمع ہیں۔ اللہ کا ذکر کسی نہ کسی انداز سے ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا چاہیے، تو اس مجلس میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، ورنہ وہ مجلس روز قیامت اصحاب مجلس کے لیے پچھتاوے کا سبب اور باعث بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم توجہ سے، دل جمی سے، محبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں اور آپ پہ سلام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور خوشخبری یہ ہے میرے بھائیوں کہ وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم، کہ ہم جہاں سے بھی درود پڑھیں ہمارا درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ اچھا یہ نہیں کہا جا رہا کہ سنتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ پہنچتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی درود پڑھیں تو آپ تک پہنچتا ہے، سننے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور سلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، ہمارا سلام ہم جہاں سے بھی پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، بلکہ سلام کے بارے میں تو وضاحت آئی ہے کہ کون پہنچاتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ ہمارا سلام سنتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی پینے کی توفیق دے، آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا فرمائے، اور آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا، دل جمی سے گفتگو سنی۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث خیر بنا دے، ہم سب کے رزق میں اللہ برکتیں ڈالے، جب اللہ موت دے تو توحید کے اوپر دے، اس حال میں دے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حال میں موت دے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے ان تمام مشائخ کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سب سے توحید و سنت کا کام لے، اور اللہ رب العزت ہماری اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ باتیں تو کرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں شکر گزار ہوں شیخ الحدیث اور کلیہ دار القرآن کے استاد محترم، امید ہے کہ وہ حدیث بھی پڑھاتے ہوں گے، تفسیر بھی پڑھاتے ہوں گے، تو شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، محترم حافظ شاہد صاحب کا، جنہوں نے یہاں پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں اور محنتیں قبول فرمائے، اور مسجد کی انتظامیہ کی کوششیں اور محنتیں بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مسجد میں مزید رونقیں بڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت اپنی جنت میں جمع فرمائے۔ کوئی سوال ہے جی؟ جی ایک منٹ، ان کا سوال پہلے اور پھر آپ کا۔ جی 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 بندے کہتے ہیں جی پڑھ کے آ گئے جی جی سے آ کے خاموشی نہ کر بیٹھ دو، جماعت کا انتظار کرو جی تو اس کہنے تیت المسجد وہ پڑھ لینے، وہ آگے نہیں، یعنی فجر کے متعلقہ وہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تم گھروں پڑھ کے آ گئے نا پھر مسجد جا کے ہوتے بیٹھو، کیا ہے بارے تھوڑا؟ جی
حاجی راشد صاحب کا سوال یہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں جماعت قائم ہونے میں ابھی وقت ہوتا ہے، تو کیا تحیۃ المسجد پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ کئی علماء کرام نے ان کو فتویٰ یہ دیا ہے کہ آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں اور خاموشی سے مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاجی صاحب دونوں موقف جانتے ہیں۔ اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس فقیر کا، طالب علم کا کیا موقف ہے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ سببی نماز تحیۃ المسجد کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی مسجد میں آئیں تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اور وہ حدیث اس میں کہا گیا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھنی، اس سے مراد عام نوافل ہیں، لیکن یہ خاص نماز ہے جو مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، یہ مسجد کا حق ہے، اس لیے یہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی آئی صاحب السلام۔ جی یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آل بیت کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں آل بیت سیدہ فاطمہ ہیں، جناب علی ہیں، حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، جن کو 5 تن پاک بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک اللہ کے نبی خود ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جناب علی کتنے ہو گئے؟ 2، سیدہ فاطمہ 3، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کتنے ہو گئے؟ 5۔ ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں۔ تو کیا آل بیت یہی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آل بیت صرف یہی ہیں، البتہ یہ 5 بھی آل بیت میں سے ہیں، لیکن آل بیت 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی اولاد، اس میں سیدہ فاطمہ بھی آئیں گی، زینب بھی آئیں گی، رقیہ بھی آئیں گی، ام کلثوم بھی آئیں گی، اور دوسرے نمبر پہ آپ کی بیویاں، اور ہر بیوی آپ کی آئے گی، چاہے ابو بکر کی بیٹی ہوں، چاہے عمر فاروق کی صاحبزادی ہوں، اور تیسرے نمبر پہ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ کے مسلمان چچا اور چچاؤں کی مسلمان اولاد، وہ سارے بھی آل بیت میں سے ہیں، آل محمد میں سے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، واللہ تعالی عالم۔ ویسے بھی آل بیت کا مطلب کیا؟ گھر والے، اور گھر کا آغاز بیویوں سے ہوتا ہے، بیویوں سے گھر بنتا ہے، پھر اولاد ہوتی ہے۔ جی کون سی 2 رکعتیں؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ جمعہ کا دن زوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جمعہ کا دن زوال تو ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد میں آئیں تو کیا آپ جتنے چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے جی ہاں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں آئیں تو آپ کو بار بار سورج یا گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب کے آنے تک جتنے نفل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ سے پہلے سنتے نہیں ہوتی، نفل ہیں، جتنے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے؟ یہ بھائی کا سوال ہے لگتا ہے۔ السلام۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم سب کا کہ امام مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ دیوبندی ہوں گے کہ بریلوی ہوں گے کہ شیعہ ہوں گے؟ ہاں جی، کون ہوں گے امام مہدی؟ امام مہدی مسلمان ہوں گے، قرآن پہ عمل کرنے والے ہوں گے، احادیث پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور آج دیکھ لیں کون ایسا ہے ان فرقوں میں سے جو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا ہے۔ تو جو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں وہ اور امام مہدی ایک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جو
اپنے مسلک اور اپنے بزرگوں کی وجہ سے احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ امام مہدی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جو نبی علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، امام مہدی ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اسی دین پہ رہنا چاہیے جو نبی علیہ السلام دے کر گئے، جس پہ صحابہ کرام تھے، اور یہی وہ دین ہے جس پہ امام مہدی رحمہ اللہ یا رحمہ اللہ کہہ لیں، حفظہ اللہ کہہ لیں، وہ ہوں گے انشاءاللہ۔ جی جی ان میں سے اولاد میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک میں سے اولاد کس میں سے زندہ رہی مطلب؟ عبداللہ بن عثمان، یہ علماء کرام بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عثمان جو تھے یہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کی اولاد میں سے تھے۔ جی ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، شیخ صاحب بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی ہاں جی، حاجی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں آئے، عشاء کی نماز قائم ہو چکی، جبکہ آنے والے نے ابھی تک مغرب کی نماز نہیں پڑھی، اب وہ امام صاحب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھے گا یا عشاء کی پڑھے گا؟ تو اس مسئلے میں علماء کرام کے دونوں قول موجود ہیں، جس پہ بھی عمل کر لیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر آپ ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے کتنی پڑھنی ہے؟ 4، اور آپ نے کتنی پڑھنی ہے؟ 3۔ تو آپ 3 پڑھ کے بیٹھے رہیں گے اتحیات میں، 3 پڑھ کے آپ اتحیات میں بیٹھے رہیں گے، اور جب وہ چوتھی کے بعد سلام پھیریں گے تو آپ ان کے ساتھ سلام پھیر دیں گے۔ مغرب کی 4 رکعتیں نہیں ہوتی، کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ تو 3 پڑھ کے آپ بیٹھے رہیں گے، اور جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو تب آپ بھی سلام پھیر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ چلیں جی، بھائی کہتے ہیں کہ فرض غسل یعنی کہ غسل جنابت، غسل احتلام، اس کا طریقہ بیان کر دیا جائے۔ تو اس غسل میں سب سے پہلے شرمگاہ کو دھویا جاتا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوئیں، دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اب مٹی سے یا صابن سے دھو لیں، دھو لیا آپ نے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے ایسے ہی جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ البتہ جو پاؤں ہیں وہ چاہیں تو وضو کے ساتھ ہی دھو لیں، اور چاہیں تو پاؤں آپ لیٹ کر دیں، وہ بعد میں دھوئیں۔ اب جب آپ نے وضو کر لیا تو اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں گیلا کریں، اور گیلی انگلیاں سر کے بالوں میں داخل کریں، سر کے بالوں میں اچھی طرح ان کو، یعنی کہ گویا کہ گیلے آپ کے ہاتھ آپ کے سر کی جلد تک پہنچ رہے ہوں، اس انداز سے داخل کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے 3 بار سر پہ پانی ڈالنا ہے، پہلے آپ ڈالیں دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اور پھر سر کے بیچ میں۔ تو اس انداز سے امید ہے کہ آپ کے سر کے بال گیلے ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ عام پانی بہائیں گے پورے جسم کے اوپر، وہ آپ 1 دفعہ بہا لیں یا 3 دفعہ بہا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے جسم کے سارے حصے پانی سے تر ہو چکے ہیں، گیلے ہو چکے ہیں، کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہا، تو انشاءاللہ آپ کا غسل ہو چکا ہے۔ اور اگر پاؤں آپ نے پہلے نہیں دھوئے تھے وضو کے ساتھ تو اب آپ غسل کے آخر میں دھو لیں۔ یہ بھی سوال کرتے ہیں شیخ صاحب، جی وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے؟ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو، اگر غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ براہ راست لگا ہے تو بہتر ہوگا کہ پھر آپ غسل کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کر لیں۔
نہیں وہ آپ اتارتے تو ہے نہیں نا، وہ تو آپ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں بس. اتارا تو نہیں ہے نا آپ نے اس کو، اتارنا تو نہیں کہتے، نہ اتارنے کی نیت ہے، وہ تو آپ نے باہر نکالا ہے صرف دھونے کے لیے، پھر داخل کر دیتے ہیں آپ، اس کو اتارنا تو نہیں کہتے نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو، شیخ صاحب کو اور تمام مشائخ کو جزائے خیر دے.